نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين الہی آمین۔ فقہ اسلامی، پچھلی دفعہ ہم نے باب اول میں تعارف فقہ اسلامی میں جن موضوعات کو پڑھا تھا اس میں ہم نے علم کی اقسام پڑھی تھیں جو کہ دو تھیں، علم دنیوی اور علم شرعی، اور اس کے علاوہ ہم نے علم شرعی کے حصول کی چند شرائط پڑھی تھی۔ چونکہ ہم شریعت کا علم پڑھ رہے ہیں، فقہ اسلامی پڑھ رہے ہیں، شرعی علم ہے، تو اس کے لیے ایک طالب علم کو حصول علم کے لیے جو شرائط ہیں وہ ہم نے دیکھی تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان شرائط کے ساتھ اس علم کو لینا اور اس پر عمل کرنا آسان کرے، آمین۔ امید ہے کہ اس میں سے آپ کو کوئی سوال نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت آسان ٹاپک تھا۔ جی سوال ہے آپ کا؟ پیج نمبر 18، حجاب اکبر۔ حجاب اکبر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑے پردے کو کہتے ہیں، تو علم حجاب اکبر کا نام نہیں ہے یا حجاب اکبر کا نہیں کہتا، بلکہ علم کیا کہتا ہے کہ بیچ میں رکاوٹ نہیں لاؤ۔ آپ کو علم حاصل کرنا ہے، خواہ علم شرعی کا سورس کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس سے آپ ڈائریکٹ علم نہیں سیکھ سکتے، آپ کو کسی نہ کسی عالم، کسی نہ کسی فقیہ یا کسی کو خواب میں الہام اللہ تعالیٰ کرتا ہو، یا اللہ تعالیٰ خاص اشارے کر دیتا ہو جس میں کیا ہے لدنی اور کشفی علوم، اس کے ذریعے سے ہی آپ علم شرعی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے اسلام میں۔ تو علم کس چیز کا نام ہے؟ علم شرعی کیا کہتے ہیں؟ العلم بالتعلم، علم سیکھنے اور سکھانے دونوں کا نام ہے۔ دیکھیں اگر علم صرف سیکھیں گے آگے نہیں سکھائیں گے تو بھی اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا۔ تو علم سیکھنا اور سکھانا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جی لدنی کا مطلب ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، صرف مجھے نوازا ہے، کسی کو نہیں نوازا، یعنی خاص علم ہے قرآن کا اور حدیث کا فہم جو اللہ تعالیٰ نے خاص عالم کو دیا ہے۔ تو علم شرعی ایسا نہیں ہے کہ ایک خاص عالم کو تو اللہ تعالیٰ نے مطلب سمجھا دیا ہے، مجھے نہیں سمجھایا، نہیں۔ علم شرعی ایسی چیز ہے جو ہر عام انسان کو بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ اور کشفی، خواب میں آنا، کسی چیز کا الہام ہو جانا، غیب سے جھانک لینا کہ غیب سے مجھے یہ علم پتہ چل گیا، تو یہ بھی نام نہیں علم شرعی۔ علم شرعی کیا نام ہے؟ ہر شخص علم حاصل کرے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اگر تو ہر مرد اور عورت حاصل نہ کر سکتا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہوتی کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض کا کیا مطلب ہے؟ ایک مومن جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ روزہ رکھنے لگتا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ حج کا ارادہ کرتا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ حرم میں جا کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ میں کیسے حج کروں۔ نماز کے لیے وہ تکبیر اولیٰ کہے اور پھر کہے کہ مجھے اب نماز سکھاؤ۔ تو علم شرعی کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ ایک شخص جب شادی کرتا ہے تو نکاح کے تمام معاملات، ازدواجی زندگی کے تمام معاملات، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح ایک شخص اگر کاروبار کرتا ہے تو تجارتی جتنے بھی حلال و حرام ہیں اس کا علم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ بہت سے علماء یہ کہتے تھے اگر تمہیں حرام اور حلال کا علم حاصل نہیں کیا تو ہماری بازار میں مت آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ خود بھی پریشان ہوگا اور دوسروں کو بھی کر دے گا۔ تو اگر تو یہ ساری چیزیں کشفی ہوتی یا پھر لدنی ہوتی تو پھر بہت مشکل ہو جاتی۔ تو ہر عام انسان کے لیے علم شرعی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 19، فقہ اسلامی۔ دین اسلام کا صحیح فہم اور ادراک فقہ کہلاتا ہے۔ اچھا آپ لوگ کتاب بانٹ رہے ہیں، دونوں الگ الگ نہیں لیں گے کتاب؟ پر لکھیں گے کیسے؟ کون لکھے گا؟ آپ نوٹس میں لکھیں گے، پھر گھر پر کیسے پریپریشن کریں گے؟
مشکل نہیں ہوگی آپ کو؟ ٹھیک ہے چلیے پھر دیکھ لیجیے، اینے پھر لکھنے میں مشکل نہ ہو کتاب میں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہ اسلامی، دین اسلام کا صحیح فہم و ادراک فقہ کہلاتا ہے۔ دین کے مصادر یعنی سورسز اس فقہ کا اصل ہیں، جن میں غوطہ زن ہو کر فقہ مستنبط کی جاتی ہے۔ یہ مصادر یعنی سورسز قرآن و سنت ہیں۔ تو یہ جو مصادر ہیں قرآن و سنت، اس کے اندر غوطہ زن ہو کر اس میں غور و فکر کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ فقہ مستنبط کی جاتی ہے، فقہ اخذ کی جاتی ہے۔ استنباط کرنا، ٹو ڈیڈیوس کسی چیز کا، ایکچولی یہ عمل ہے کہ استنباط کہتے ہیں کنویں میں ڈول ڈال کر پانی نکالنا۔ تو یہ جو آپ نے ڈول ڈالا ہے نا، یہ قرآن و سنت کا ڈول ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے آپ نے مسائل، اس کے ذریعے سے آپ نے مسائل نکالے، یہ کیا ہے؟ استنباط ہے۔ تو ریئل سورس کیا ہے؟ فقہ کے مصادر کیا ہیں؟ قرآن و سنت۔ اس میں غوطہ زن ہو کر فقہ مستنبط کی جاتی ہے۔ یہ مصادر قرآن و سنت ہیں جو دوش بدوش چلتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث کو الگ الگ نہیں کر سکتے، یہ ایک ہی زبان سے جاری ہونے والے کلمات ہیں، تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اجتہادی مسائل میں اجماع و قیاس سے صحیح کے بھی رہنما ہیں، یعنی جتنے بھی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں جس میں اجتہاد کیا جاتا ہے، اس میں اجماع اور قیاس سے صحیح، یعنی صحیح اجماع اور صحیح قیاس کے لیے بھی یہی دونوں سورسز رہنما ہیں۔ یہ اوپر والی بات کو ہی دوسرے الفاظ میں واضح کیا جا رہا ہے۔ اب اجماع کسے کہتے ہیں، قیاس کسے کہتے ہیں، آگے تو ہم انشاءاللہ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، اس کی جو شرائط ہیں، اس کے لیے کیا ہونا ضروری ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اجماع ہے متفق ہونا، تمام علماء کا، تمام امت کا متفق رائے ہونا، کیا کہلاتا ہے؟ اجماع۔ اگر کوئی ایک عالم یا چند علماء بھی متفق نہیں ہے تو وہ اجماع نہیں ہے۔ تو اجماع کیا ہے؟ متفق ہونا، تمام علماء اور امت کا کسی عمل پر، کسی حکم پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ قیاس کسے کہتے ہیں؟ اندازہ کرنا۔ قیاس کا معنی ہے اندازہ کرنا، اور یہ اندازہ بھی چند شرائط کے تحت ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی شرط پائی نہ جائے، اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی پائی نہ جائے تو وہ قیاس درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اجماع اور قیاس، قیاس صحیح کے رہنما بھی کیا؟ یہی دو ماخذ ہیں، دو سورسز ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ اس علم و ادراک کا صحیح نور علماء حق ہی کو عطا ہوتا ہے، جس کی روشنی میں چلتے اور اپنے آپ کو مستقیم یعنی درست بناتے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ علماء حق، فقہا، محدثین اور مجتہدین سبھی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ علم کی کیٹیگریز ہیں، علم کی آپ سمجھ لیں برانچز ہیں، جیسے سائنس کی برانچز ہوتی ہیں نا، جیسے کیمسٹری ہے، فزکس ہے، بایولوجی ہے، اسی طرح علم شرعی کی کیا کیا شاخیں ہیں؟ فقہ ہے، حدیث ہے، اجتہاد ہے۔ تو فقہ کے علماء فقہا کہلاتے ہیں، حدیث کے علماء محدثین کہلاتے ہیں، اجتہاد کرنے والے علماء مجتہدین کہلاتے ہیں۔ تو یہ علماء حق کس کس میں ہوتے ہیں؟ جن جو استنباط کرتے رہتے ہیں، جن پر حق اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے اپنی امت کے لیے، نئے کرنٹ مسائل کے لیے، یہ ان تمام فیلڈز میں پائے جاتے ہیں۔ اس فقہ کا علم ہمیں براہ راست قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، یا تو براہ راست یعنی ڈائریکٹ قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے، یا پھر بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ، یعنی جو چیزیں قرآن و سنت سے ڈائریکٹ حاصل نہیں ہوتی تو وہ کس سے انڈائریکٹلی حاصل ہوتی ہیں؟ فقہاء و محدثین اور علماء کی دینی اور علمی بصیرت سے۔ یہاں تک بات واضح ہے؟ آگے بڑھیں گے۔ شریعت کے ہر فقہی حکم کا مقصد مسلمان کی بھلائی ہے، اس کو انڈر لائن کریں، اور یہ حکم 5 ہیں اور یہ مقاصد خمسہ کہلاتے ہیں۔ یہ مقاصد خمسہ کیا ہیں، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ فقہ ہر بالغ عاقل مسلم مرد و عورت سے متعلق ہے، اور جنین اور نوزائیدہ بچے کے لیے بھی۔ جنین کہتے ہیں
چھپا ہوا جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے، اور نوزائیدہ بالکل نو مولود بچے کو کہا جاتا ہے۔ جو فاطر العقل یعنی جو مجنون ہے، نابالغ اور غیر مسلم ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، غیر مسلم سے تعلقات کے بارے میں اسلامی فقہ ہمیں ضرور آگاہ کرتی ہے کہ غیر مسلموں سے کیسے تعلقات رکھنے چاہیے۔ ان کو بطانہ یعنی ایسا دوست نہیں بنانا چاہیے کہ تمام تمہارے راز، تمہارے قومی راز، تمہارے ملی راز ان کو پتہ ہوں، تمہارے دینی راز ان کو پتہ ہوں۔ نہیں، اگر ان سے تعلقات ہیں تو ایسے تعلقات رکھو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو ان کے ساتھ کیسے تعلقات ہونے چاہیے یہ بھی ہمیں فقہ بتاتی ہے۔ فقہ اسلامی تا ابد رہنے والی ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسے زندہ مسائل سے واسطہ ہے، یعنی کرنٹ ایشوز کا حل بھی فقہ اسلامی بتاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقہ اسلامی کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ جو کرنٹ ایشوز ہیں، جو زندہ مسائل ہیں، جو آج کے فی زمانہ مسائل ہیں اور قیامت تک جتنے بھی مسائل آتے رہیں گے، ان سب کا حل کس میں موجود ہے؟ فقہ اسلامی میں موجود ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اسے زندہ مسائل سے واسطہ ہے، اور انسانوں کی تہذیب و ثقافت کو بہتر اور بامقصد بنانے میں اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ انسانوں کی تہذیب اور ثقافت کو بہتر اور بامقصد بنانے میں اپنا کردار فقہ ہمیشہ ادا کرتی رہتی ہے۔ اجماع و اجتہاد کے دروازے جس طرح سابق میں کھلے تھے، یعنی پہلے کھلے تھے، آج بھی اپنی زندہ دلی کے ساتھ معاشرتی اور معاشی یعنی سوشل اور اکانومیکلی تمام معاملات کو بے لاگ اور مکمل ذہنی آزادی کے طریقے سے پیش کرنے کو تیار ہے۔ یعنی اوپن اپرچونٹی ہے کہ آئیں آپ، جو بھی آپ کے مسائل ہیں، جملہ معاملات، آپ کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، خواہ ذاتی زندگی کا ہو، عائلی زندگی کا ہو، معاشرتی زندگی کا ہو، معاشرتی زندگی کا ہو، فقہ اسلامی ہر مسئلے کو حل کرتی ہے، ہر مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اجتہاد کے دروازے اب کھلے نہیں ہیں، جبکہ اجتہاد کے دروازے جیسے پہلوں کے لیے کھلے تھے اس طرح آج بھی کھلے ہیں۔ بہت سے مسائل جو شریعت میں واضح اور صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور جنہیں سمجھنے کے لیے نہ تو کسی عالم یا فقیہ و محدث کی اجتہاد اور استنباط کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی کسی مسلکی فقہ کی، اس سے مستفید ہونا فرض ہے۔ یعنی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو بالکل واضح ہیں، جسے قرآن پاک میں آتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ حکم تو ہمیں آسانی سے سمجھ آتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس کی فقہ کیا ہے، اس کو جاننے کے لیے علماء سے کنسرن کرنا پڑتا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں قرآن پاک میں، سچ بولو، جھوٹ سے بچو، حرام اور حلال واضح ہے۔ تو جو چیز واضح ہے اس کے لیے کسی عالم کی، کسی مجتہد کی ضرورت نہیں، لیکن اس کی جب گہرائیوں میں جاتے ہیں تب علماء سے، فقہاء سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا، اس سے مستفید ہونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور انہیں اختلافی بنانے کی کوشش کرنا، یعنی ان واضح احکامات کو اختلافی بنانے کی کوشش کرنا، کھلا انحراف ہے، یعنی دین سے پھر جانا ہے، کیونکہ یہ براہ راست ہمیں قرآن و سنت سے مل چکے ہیں۔ ان سادہ مسائل کا فہم بھی فقہ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو قرآن پڑھ کر اور اس کو عام اصول سمجھ آ جاتے ہیں، عام احکام سمجھ آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک فقہ ہے، یہ بھی سمجھ ہے، اس کی سمجھ کا لیول کے مطابق اس نے دین کو سمجھ لیا۔ مثلا وضو کا صحیح طریقہ جاننا، جب ایک شخص نماز کی کتاب کھولتا ہے اور وہ وضو کا طریقہ پڑھتا ہے تو اسے وضو کا طریقہ سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے آسان ہے کہ وضو کا طریقہ پڑھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اور وہ اسے سمجھ آ جائے، اور نماز کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھنا۔ جو مسائل قرآن و سنت میں غیر واضح ہیں یا وہ نئے ہیں، غیر واضح سے مراد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بڑی حکمت و دانشوری پر مبنی ہوا کرتی تھی، آپ کی باتوں کا ایک مطلب نہیں ہوتا تھا، کئی مطالب ہوتے تھے۔ اگر آپ صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، دیگر کتب سنن پڑھیں تو اس میں ہر چیپٹر الگ الگ باب بندی کی ہوئی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ احادیث بہت سارے ابواب میں ریپیٹ کی گئی ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ایک ہی حدیث سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ایسی تھیں جس سے بہت سارے معنی کھلتے ہیں. تو جب ہم ایک عالم کی کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مسائل قرآن و سنت میں غیر واضح ہیں یا وہ نئے ہیں یعنی کرنٹ ایشوز ہیں، ان میں علماء و فقہا کی کاوشوں کے نتائج سے مستفید ہونا بھی فقہ ہے، کیونکہ وہ ان کا حل کتاب و سنت سے ہی علت تلاش کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ ان کا حل یعنی یہ جو مسائل کرنٹ ایشوز ہیں یا پھر کچھ غیر واضح مسائل ہیں، ان کا حل وہ کہاں سے تلاش کرتے ہیں؟ ان کی علت یعنی ریزن کہاں سے تلاش کر دیتے ہیں؟ قرآن و سنت سے، اور صحیح حکم بھی بتا دیتے ہیں. یعنی جتنے بھی اقوال آتے ہیں کسی حکم کے بارے میں، کسی کرنٹ ایشوز کے بارے میں، تو ان تمام اقوال کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد جو درست رائے ہوتی ہے وہ ایک عالم دے دیتا ہے، اور اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہے، اس کی علت بھی بتا دیتا ہے، اور سب سے مضبوط دلیل کو بتا دیتا ہے. اس کے بعد اگلے صفحے سے ہم پڑھیں گے فقہ اسلامی چاروں مذاہب کے استنباط کی جمع ہے. فقہ اسلامی چاروں مذاہب کے استنباطات و فتاوی وغیرہ سے مستفید ہو کر بغیر مذہبی تعصب کے. اب بتایا جا رہا ہے کہ فقہ اسلامی بیسیکلی کیا ہے. چاروں مذاہب کون کون سے مذاہب ہیں؟ مسلکی کون کون سے؟ حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی. ان تمام مسالک کی کیا؟ ان تمام مذاہب کے استنباطات اور فتاوی وغیرہ سے مستفید ہو کر، یعنی سب کو پڑھا جائے، ان سب سے فائدہ اٹھا کر بغیر مذہبی تعصب، بغیر کسی مسلک یا کسی خاص فقہ سے جڑ کر، اس سے اٹھ کر کیا ہے، اقرب الی الصواب کو قبول کرتی ہے. یعنی آپ ہر عالم کے آخر میں جملہ کیا ہوتا ہے؟ واللہ اعلم بالصواب. تو یہ اس کا کہنا ضروری ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا فلاں عالم کی طرف ہم لوٹاتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب کا مطلب کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم لوٹاتے ہیں جو زیادہ جاننے والا ہے. تو یہ کہنا زیادہ درست ہے، بلکہ یہی کہنا چاہیے کہ اقرب الی الصواب. قرآن و سنت میں وارد احکام شریعت کے 2.5% کے لیے نہیں، یعنی امت کے کچھ لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ کل کے لیے یعنی تمام مسلمانوں کے لیے ہیں، اور سبھی اسلامی فقہ کی اساس یعنی بنیاد اور فقہ کے لیے کافی اور شافی ہیں. یعنی جتنے بھی احکام ہیں وہ سب فقہ کی اساس بن سکتے ہیں اور سب فقہ کے لیے کافی ہیں. کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے فقہ کو. اس میں از خود علتیں نکال کر مسائل کو فرض کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب یہ ہوتا تو یہ کر لیتے، یوں ہو جائے تو کیا کریں گے. یہ اس کو کہتے ہیں لو کانا، اگر یہ ہوتا تو، اگر وہ ہوتا تو. اسلامک پیریڈ ایک ایسا گزرا جس میں مسائل فرض کیے گئے، جس کو لو کانیات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ اگر یہ ہو تو کیا کریں، وہ ہو تو کیا کریں. تو جو چیز ہے ہی نہیں اس کا کیسے کریں، کیسے بتائیں. جس زمانے میں جس وقت پہ وہ مسئلہ پیش آئے گا تو اس وقت کے مطابق اس کا مسئلے کا حل نکال دیا جائے گا. جب کوئی چیز اٹھی ہی نہیں، کوئی معاملہ، کوئی ایشو جاگا ہی نہیں، اس کو کیسے فرض کر لیا جائے. تو یہ از خود علتیں نکال کر مسائل کو فرض کرنے کی گنجائش نہیں. یہ بھی دینی خدمت نہیں کہ احکام قرآن و حدیث میں معارضہ یا مخالفت قائم کی جائے، یعنی خواہ مخواہ میں احادیث کو لا کر اور آپس میں ٹکرایا جائے کہ اس حدیث میں یہ حکم مل رہا ہے، اس حدیث میں وہ حکم مل رہا ہے. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. احادیث کی تطبیق کی جاتی ہے کہ اس حدیث سے یہ حکم مل رہا ہے، اس حدیث سے یہ حکم مل رہا ہے. کبھی کبھار سٹیجز ہوتے ہیں انسان کے عمل کرنے کے، تو اس حساب سے احادیث اس کو یہ فہم دیتی ہیں، علماء یہ فہم دیتے ہیں کہ اب آپ کو اس حدیث پہ عمل کرنا ہے، پھر اس حدیث پہ عمل کرنا ہے. تو مخالفت نہ کی جائے اور نہ معارضہ کیا جائے، آپس میں کنٹروڈکشن نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ اس لڑکھڑاہٹ میں، اس لڑائی جھگڑے میں، اس کنفیوژن میں قیاس اور ذاتی رائے قرآن و حدیث پر مقدم ہو جاتے ہیں. یعنی اب پھر انسان کیا کہے گا، نہیں حدیث میں تو یہ ٹکراؤ مل رہا ہے، قرآن میں اور حدیث میں تو آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، تو اب ہم اپنی قیاس سے، اپنی رائے سے کام لیتے ہیں. تو پھر کیا چیز مقدم ہو جاتی ہے قرآن و حدیث کے مقابلے میں؟ ذاتی قیاس اور ذاتی رائے. یہ یاد رکھیے، ذاتی رائے اور ذاتی قیاس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے.
ہاں اگر تو وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ ذاتی رہی ہی نہیں، وہ کس کے مطابق ہو گئی؟ قرآن و سنت۔ صرف یہ دو ہی مصادر ہیں بیسیکلی فقہ کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس دو ہی چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں جس سے ہمیں مستفید ہونا ہے، اور احادیث صحیحہ توڑ مڑوڑ دی جاتی ہیں جن سے تعویلات کے عجیب و غریب انبار لگ جاتے ہیں، یا پھر باقی ماندہ اشیاء کو خلاف قیاس کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے قیاس نہیں نکالا جا سکتا، یہ تو ایسے ہیں، یہ پچھلے دور کی چیزیں تھیں، آج یہ کام کی نہیں ہے۔ نہیں، 100% قرآن پاک، 100% احادیث کا ذخیرہ ہر دور کے لیے۔ الفاظ قرآن و حدیث میں جو شرعی احکام ہے، یعنی جو قرآن کے الفاظ بھی ہیں نا، اس سے بھی بہت سارے شرعی احکام نکالے جاتے ہیں۔ یہ جو ایجادات ہوتی ہیں نا، بہت سارے قرآنی الفاظ کے ذریعے سے کی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ تو الفاظ قرآن و حدیث میں جو شرعی احکام ہیں وہ سب مطابق عقل اور قیاس کے صحیح موافق ہیں، یعنی کوئی بھی قرآن و حدیث کا ایسا لفظ نہیں جو آپ یہ کہتے کہ میری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، ہماری عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی، نہیں، تو پھر وہ اس کی عقل خراب ہے، اس کی عقل سلیم نہیں ہے۔ ہم نے عقل سلیم پڑھا تھا جو فطرت کے مطابق ہو، تو اس کی عقل جو ہے نا وہ سٹ پٹا گئی ہے، اس لیے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن و حدیث میں کوئی غلطی نہیں ہے، جن میں رہتی دنیا تک کے تمام نزاعات کے بہتر فیصلوں کی گنجائش موجود ہے، یعنی آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں تو جو ایشوز اٹھتے ہیں اس میں مختلف ڈائلاگز ہوتے ہیں، مختلف آراء آتی ہیں، تو جتنے نزاعات ہوتے ہیں، جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں، اس کا حل کس میں؟ قرآن و سنت میں۔ ان میں کوئی بھی شرعی حکم یا کوئی بھی فرمان نبوی میزان عدل، قیاس صحیح، عقل سلیم اور فطرت مستقیمہ سے ہٹا ہوا نہیں ہے، یعنی ان سب کے مطابق ہے۔ جس طرح کوئی انسان ایسا نہیں جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول نہ ہو، اسی طرح کوئی حکم جس کی کسی بھی وقت امت کو ضرورت پڑنے والی ہو ایسا نہیں جس کا بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیدا ہونے والے ایک چھوٹے بچے تک کے لیے بھی جو حکم نافذ ہونا ہے اس کے لیے بھی بتا دیا ہے کہ کیا شرعی حکم ہے۔ فقہ اسلامی میں ہمیں علماء و فقہا کی فہم و فراست یکساں نظر نہیں آتی، یعنی سب کا علمی لیول ایک نہیں ہوتا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، کسی کو کسی طرح بات سمجھ آتی ہے، بلکہ ان میں بڑا تفاوت ہوتا ہے جو وسعت دینی اور سبھی سے مستفید ہونے کا اندیا ہے، یعنی سب سے مستفید ہونا چاہیے۔ ایک ہی آیت یا حدیث کو ایک فقیہ سمجھ کر اس سے صرف ایک مسئلہ مستنبط کرتا ہے اور دوسرا 10 مسئلے یا اس سے بھی زیادہ۔ بعض فقہا کا فہم صرف الفاظ تک محدود رہتا ہے، انہیں بیان ایما اور اشارہ، یعنی یہ کہ کوئی آیت کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بعض اوقات آیات اشارہ کرتی ہیں، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے نا کہ تمام علماء و فقہا کی فہم و فراست یکساں نہیں، تو اس کی مثال دی جا رہی کہ کسی کا علم کہاں تک رہتا ہے، صرف الفاظ تک۔ آپ نے مختلف تفاسیر دیکھی ہوں گی، کسی میں صرف ترجمہ کر دیا جاتا ہے، کسی میں مختصر تفسیر ہوتی ہے، کسی میں تفسیر اور تھوڑی لیندی ہوتی ہے، کسی میں اتنی لیندی ہوتی ہے کہ 10 والیومز ہیں، کسی میں 20 والیومز تک چلا جاتا ہے، کسی میں ایسی تفسیر ہوتی ہے کہ آخر میں فوائد بھی بتائے جاتے ہیں، کس آیت سے ہمیں یہ فائدہ ہو رہا ہے، یا احادیث اگر بیان کرتے تو احادیث سے یہ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، تو ہر علماء کا لیول ہے۔ تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں بیان ایما و اشارہ، تنبیہ و اعتبار، یعنی خبردار کرنے والی جو آیات ہوتی ہیں وغیرہ تک رسائی نہیں ہو پاتی کہ یہ آیت ہمیں اس بارے میں بھی خبردار کر رہی ہے، یا یہ آیت اس بارے میں بھی اشارہ کر رہی ہے۔ تو ہر عالم کا لیول، جس طرح ہر اسٹوڈنٹ کا لیول ڈفرنٹ ہوتا ہے نا، عالم بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، وہ بھی سیکھنے کے مراحل میں ہی ہوتا ہے۔ مفرد لفظ یعنی سنگل ورڈ سے جو معنی بھی اس کے ذہن میں آتا ہے، بس یہی ان کی فقہ ہوتی ہے۔ اس لیے فقہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ صرف ایک ہی لفظ سے بے شمار مفاہیم و معانی سے وہ کسی کو آگاہ کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی فہم و بصارت میں اتنا اضافہ کر دے کہ کسی کو ایک لفظ سے کئی معنی سمجھ آئیں، اور فہم و فراست کے اعلیٰ مقام و مرتبے تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ اسے۔ مثلا ایک آیت کو سمجھنے کے بعد عموماً ذہن میں وہ بات نہیں آ پاتی جو 2 آیاتوں کو ملا کر سمجھی جاتی ہے، یعنی قرآن پاک میں آتا ہے حملہ و فصالہ 30 شہرا، قرآن پاک میں آتا ہے ایک عورت کا حمل اور دودھ چھڑانے کا عمل 30 ماہ ہے، 30 ماہ ہے، جبکہ دوسری یہ آیت بظاہر سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نارملی کیا لیتے ہیں حمل کی مدت کو 9 ماہ، تو کتنے ماہ بچے؟ 30 میں سے 9 نکال لیں تو کتنے بچے؟
21، تو 21 ماہ دودھ پلانے کی مدت ہے. لیکن قرآن پاک کی ایک اور آیت کیا کہتی ہے؟ حولین کاملین، 2 سال پورے کرنا. اور 2 سال میں کتنے ماہ ہوتے ہیں؟ 24. تو یہ تو کنٹروڈکشن لگ رہی ہے نا. لیکن یہاں ابن عباس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ سیدنا ابن عباس نے جب ان دونوں آیات کو ملایا تو انہیں یہ فقہ حاصل ہوئی کہ عورت کے حمل کی کم از کم مدت کیا ہے؟ 6 ماہ ہے. اور 6 ماہ میں ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں مکمل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کی فنیشنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اعضاء مکمل طور پر بن چکے ہوتے ہیں، اس کی کھال مکمل طور فنیشنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کی. اگر ایک ماں کو 6 ماہ یا اس سے کچھ اوپر دن ہو جاتے ہیں اور وہ بچے کو اس کا حمل ہو جاتا ہے، یعنی وہ فری ہو جاتی ہے، اگر بچہ دنیا میں آ جاتا ہے، اسے کمپلیٹ بیبی. ہاں، اسے بہت زیادہ خاص نگہداشت کی ضرورت بے شک ہے، لیکن وہ اللہ کی طرف سے مکمل کر دیا گیا. تو یہ فقہ کیسے سمجھ آئی؟ 2 آیات کو ملا کر. ورنہ تو انسان قرآن پاک میں کنٹروڈکشن ہی تلاش کرتا رہے کہ یہ کیا بات ہے، وہاں یہ بات ہو رہی ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فہم فراست اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو دین میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں. اور ان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا کی تھی.